مزید تلاوت قرآن، نعت و بیان اور دیگر دینی مسائل کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ ابھی چند دنوں سے دوست احباب کے کئی فون آ رہے ہیں کہ دیوالی کے موسم میں ہمارے ساتھ جو غیر مسلم بھائی ہمارے ساتھ رہتے ہیں وہ ہمیں کچھ مٹھائی لا کر دیتے ہیں یا ہمارے ساتھ آ کر ہم سے گلے ملتے ہیں، ہمیں مبارکباد ان کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی سندور کی دکان یا وہ سامان جو مندروں میں پوجا اور اس کی عبادت کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ فروخت کرتے ہیں، تو مسلمانوں کے لیے یہ سامان بیچنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ یہ کئی سوال کئی دنوں سے فون پر مجھے آ رہے ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کا صاف اعلان ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ کے کام پر کسی کی مدد مت کرو۔ آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ مسلمان آج صحیح اور غلط کی تمیز سے دور ہوتا جا رہا ہے اور علماء سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ علماء سے تعلق قائم نہیں کرتے، مسئلہ نہیں پوچھتے کہ یہ کاروبار جائز ہے یا نہیں جائز ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ وہ سامان جو غیر اللہ کی عبادت کے لیے استعمال ہوتا ہے یا وہ سامان جو مذہب اسلام کے خلاف ہے، ان تمام ادیان کی مدد کرنے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہ کام ناجائز اور حرام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو مٹھائی لا کر کے ہمیں دیتے ہیں، یہ مٹھائی کھانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس کے متعلق قرآن مجید کی آیت صریح ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اس میں تمام مفسرین نے لکھا ہے، تفسیر مظہری اور معارف القرآن، تفسیر ابن کثیر اور دیگر کتب تفاسیر میں اس بات کو صاف طور پر کہا گیا ہے کہ جو چیز غیر اللہ کے نام پر چڑھایا جائے اس کا کھانا اور اس کا کھلانا حرام ہے، قطعاً حرام ہے۔ اور بعض احباب سوال کرتے ہیں کہ وہ لوگ ہماری عید پر ہمیں آ کر مبارکباد دیتے ہیں تو ہم ان کو مبارکباد کیوں نہ دیں؟ تو یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لِكُلِّ قَوْمِ عید ھذا قوم عیدنا، ہر قوم میں ایک خوشی کا دن ہوتا ہے، عید کا دن ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی امت کو دو عید دیے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ وہ ہمیں اگر عید کے موقع پر ہمیں مبارکباد دیتے ہیں تو یاد رکھیے کہ ان کے یہاں وحدت ادیان ہے اور ہمارے یہاں وحدت ادیان نہیں ہے، اور ہم اپنے آپ دین قائم نہیں کر سکتے، ہم دین کے تابع ہیں، دین ہمارا تابع نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کہا ہے ہم اس کے پابند ہیں، ہم اس سے 1 انچ بھی آگے اور پیچھے نہیں جا سکتے ہیں۔ اور بعض حضرات بڑے سیکولر بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ قوم کے خادم اور پتہ نہیں کیا کیا لیول اپنے اوپر چسپاں کر لیتے ہیں اور تمام ادیان کو ملا کر مرکب جو ہے معجون مرکب بنانے کی بڑی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ معجون مرکب بنانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ قرآن و حدیث کے تابع رہ کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے کرسمس کے بھی احکامات ہیں، دیگر ادیان کے جو بھی احکام ہیں، ہم اس تمام چیزوں میں وہی کام کریں گے جس کا حکم ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ بہت سے لوگ
سیاسی اغراض و مقاصد کے تحت مبارک، دیوالی مبارک، ہیپی مبارک، سمجھے نہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا دوسرے الفاظوں میں ان کو یاد کر کے ان کو خوش کرنے کے لیے یہ تمام باتیں کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ہرگز تم سے راضی نہیں ہو سکتے ہیں یہود و نصارہ جب تک کہ تم ان کے دین کو، اس کی ملت کو قبول نہ کر لو۔ آج لوگ قرآن کو چھوڑ چکے ہیں، اور قرآن کو پڑھنا تو دور، سمجھنا تو دور کی بات ہے، پڑھنا بھی مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے، اور انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دین پڑھنا پڑھانا صرف علماء کا کام ہے، ہمارا کام تو وہ ہے کہ ہم جو چاہیں وہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔